डॉलर बाहर भेजकर महल बनाने वाले मनी लॉन्ड्रिंग का दर्स दे रहे हैं। बिल्लों को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने हुक्मरानों को निशाने पर रख दिया। कहा शहबाज एक्सपोज हो गए। डार कितने पानी में है ये भी दुनिया को पता चल गया। पिछले 8 माह में 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। 3 बरस से 2 खानदानों ने मुल्क को कंगाल कर दिया। कान जिधर से मर्जी पकड़ ले, हल इलेक्शन ही निकलेगा। पीटीआई ने हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से व्हाइट पेपर जारी कर दिया। पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने वालों ने आज व्हाइट पेपर जारी किया। कोई व्हाइट पेपर आपके काले करतूत सफेद नहीं कर सकता। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान को जवाब। कहा काले जहन, काले करतूत और काला जादू करने वाले मिस्टर एंड मिसिस ने मुल्क को मुआशी दिवालिया होने की नहज पर पहुंचाया। इन्हें व्हाइट पेपर जारी करते हुए शर्म तक न आई। इन लोगों ने तरक्की करते हुए पाकिस्तान को उजाड़ कर रख दिया। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान को पैसा दिया जा रहा है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान ने टीवी पर बयान दिया कि हमने तालिबान को यहाँ लाकर बसाया। दहशतगर्दों को ना मैं माफ करूंगा ना कौम माफ करेगी। 1/3 मुल्क डूबा लेकिन इमरान खान अपनी अना और जिद से पास न आए। दहशतगर्दों से जीतने के बाद APS सानेहे में मुलविस लोगों को बगैर पूछे आजाद किया गया। हुकूमत का तवानाई की बचत के लिए बड़ा इक़दाम। मुल्क भर में शादी हॉल्स रात 10 और मार्केटें 8:30 बजे बंद करने का ऐलान। विफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। वजीर आजम की सरकारी दफातर में बिजली के इस्तेमाल में 20% कमी लाने की हिदायत। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि प्लान पर अमल दरामद से 62 अरब रुपए की बचत होगी। तवानाई बचत प्लान मुल्क में फौरी नाफिजुल अमल होगा। ई-बाइक्स के इस्तेमाल को फरोग दिया जाएगा। बिजली की बचत के लिए गैर मौसर आलात पर पाबंदी आयद कर दी गई। विफाकी काबीना का मुल्क भर में रियासत की अमल दरामी को यकीनी बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना ने दहशतगर्दों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की मुकम्मल हिमायत की। काबीना ने 20 अद्वियात की कीमतों में 30% कमी की मंजूरी दे दी। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक ज्यादातर अद्वियात की कीमतों में कमी 30% हुई। ब्लड प्रेशर, कैंसर और आंखों की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात शामिल। वजारत सेहत ड्रैप में मेरिट और शफाफियत के निज़ाम को फरोग देने के लिए पुरज़म। पंजाब हुकूमत ने विफाकी हुकूमत के रात 8:30 बजे दुकानें बंद करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल कहते हैं विफाकी हुकूमत के फैसले पंजाब हुकूमत को कबूल नहीं। पंजाब हुकूमत दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला खुद करेगी। हुकूमत अपने शहाना अखराजात में कमी करे, अवाम पर बोझ ना डाले। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी विफाक के फैसले पर अमल दरामद के अहकाम जारी नहीं किए। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं तवानाई बचत पॉलिसी पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पहले से बाज़ाब्ता मुशावरत नहीं करेगी। सूबे में सोलराइजेशन, LED बल्ब के इस्तेमाल पर पहले से काम कर रहे हैं। विफाकी हुकूमत की जानिब से नई हिकमत अमली। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने विफाकी हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। रात 8:30 बजे दुकानें और 10 बजे शादी हॉल बंद करने का फैसला मुस्तरद करते हैं। सदर मरकजी तंजीम ताजरान कहते हैं बदतरीन मुआशी सूरत हाल में कारोबार को बंद करना किसी सूरत मुमकिन नहीं। हुकूमत के नुमाइशी इक़दामात से तवानाई की बचत मुमकिन नहीं। जबरदस्ती दुकानें बंद करने की कोशिश की तो मुज़ाहमत करेंगे।
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پر قاتلانہ حملے کی فورینسک رپورٹ سامنے آ گئی۔ عمران خان جس ٹرک پر سوار تھے اس کی بائیں جانب سے فائر کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق عمران خان کو گولیوں کے 3 ٹکڑے اور ایک دھاتی ٹکڑا لگا۔ واقعے کی جگہ سے ملنے والی 10 گولیوں کے خول فورینسک کے لیے بھجوائے گئے تھے۔ حملے میں مارے گئے شخص معظم گوندل کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے آ گئی۔ معظم گوندل کے سر کے پیچھے ایک گولی لگی۔ دو ہزار 23 عمران خان کے سیاسی زوال کا سال ہے۔ عمران خان کی اپنی حکومت نے ان کے جھوٹ کے پرخچے اڑا دیے۔ پنجاب حکومت کی فورینسک رپورٹ پر رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کا رد عمل، کہا حقائق سامنے آنے کے ڈر سے عمران خان نے کسی سرکاری ہسپتال سے فوری امداد نہیں لی۔ جھوٹ بولنے میں عمران خان نے ہٹلر کے مشیر اطلاعات گوئبلز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ جے آئی ٹی والے بغیر ایف آئی آر کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں۔ پنجاب پولیس نے 2 مہینے سے 2 افراد کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا ہوا ہے۔ معاون خصوصی عطا تارک کہتے ہیں غلام محمود ڈوگر اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں۔ مونس الہی عمران خان کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پرویز الہی اور مونس الہی کو اپنی کرپشن کا حساب دینا پڑے گا۔ الیکشن نہ ہونے سے پی ٹی آئی کو نہیں ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ ہماری شروع سے سوچ عوام کی امنگوں کی ترجمانی ہے۔ رہنما تحریک انصاف اسد عمر کہتے ہیں وائٹ پیپر جاری کرنے کا مقصد عوام کو معیشت پر آگاہی دینا ہے۔ پی ڈی ایم غیر مقبول ہو رہی ہے۔ الیکشن 2023 میں ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ سابق وزیر خزانہ شوکت طرین نے کہا نون لیگ نے روپے کو مضبوط رکھنے کی مصنوعی کوشش کی۔ میں نے آئی ایم ایف سے آسان پروگرام لیا۔ عمران خان کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ نون لیگ معاشی اور سیاسی عدم استحکام کے سمندر میں غرق ہو گئی۔ ایم کیو ایم اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ہتھے چڑھ گئی۔ شیخ رشید کہتے ہیں وزارت خزانہ منی بجٹ پر پرکشش غیر ملکی تقریروں پر اپنے افسر لگا رہی ہے۔ ایف بی آر ٹیکس کلیکشن میں 225 ارب روپے کی کمی ہوئی۔ ہائی کورٹ نے سپر ٹیکس روک دیا۔ ان کی سوئی عمران خان کو لگی گولیاں 3 تھیں یا 4 پر پھنسی ہوئی ہے۔ ہمیں انتخابات سے کوئی خطرہ نہیں، بھرپور تیاری ہے، جیت کر دکھائیں گے۔ رہنما نون لیگ طارق فضل چودھری کہتے ہیں 1 سال 4 مہینے آپ نے الیکشن نہیں ہونے دیے۔ ہماری حکومت کو تو 8 مہینے ہوئے ہیں کہ حلقہ بندیاں ہوتے ہی الیکشن میں تاخیر نہیں ہوگی۔ ریاست رٹ چیلنج کرنے والے دہشت گردوں کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا قومی سلامتی کمیٹی نے گھنٹوں غور خوض کے بعد اہم فیصلے کیے۔ این ایس سی اجلاس میں 2 بڑے فیصلے ہوئے۔ ملک میں امن و امان کے قیام پر کوئی سمجھوتہ قابل قبول نہیں۔ اقتصادی روڈ میپ معیشت کی بحالی کے ساتھ عوام کو ریلیف فراہم کرے گا۔ ہم پڑوسیوں سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، افغانستان کو بتا دیا پاکستان کی سلامتی ہماری ریڈ لائن ہے۔ وزیر مملکت برائے خارجہ ہینا روانی گھر کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خارجہ کے ان کیمرہ اجلاس میں بریفنگ، کہا ہمارے خلاف کالعدم ٹی ٹی پی کی کارروائیاں بند ہونی چاہیے۔ افغان حکام نے یقین دلایا ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ملک بھر میں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ کئی شہروں میں گیس کی شدید کمی کے باعث شہریوں کو پریشانی کا سامنا۔ پیک آورز میں گیس کی فراہمی معمول کے مطابق ہے۔ حکومت کا موقف، گیس کی لوڈ شیڈنگ مخصوص گھنٹوں میں ہوتی ہے۔ بعض مقامات پر گیس پریشر کا مسئلہ ہے۔
चीन में पाए जाने वाले कोरोना के नए XBB वेरिएंट की पाकिस्तान में तस्दीक हो गई। कौमी अदारा बराए सेहत और आगा खान यूनिवर्सिटी के माहिरीन कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग से XBB वेरिएंट की तस्दीक की गई। अभी तक पाकिस्तान में BF7 वेरिएंट की तस्दीक नहीं हुई जो तेजी से फैलता है। पाकिस्तान में कोरोना से चीन जैसे हालात पैदा होने का कतई कोई इम्कान नहीं। और पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड मेहमान टीम ने मैच पर मजबूत गिरफ्त हासिल कर ली। आखिरी विकेट पर सोरनर से जायद की पार्टनरशिप, 449 रन बना लिए। कौमी टीम की बैटिंग लाइनअप एक बार फिर नाकाम। 3 विकेटों पर आज के रोज 154 रन जोड़ लिए। दूसरे टेस्ट के तीसरे रोज का खेल कल दोबारा शुरू होगा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक्सपोज हो गए और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कितने पानी में है ये भी दुनिया को पता चल गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से वाइट पेपर जारी कर दिया। तकरीब से खिताब में इमरान खान का कहना था कि पिछले 8 माह में 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर चले गए। पूरी कौम खौफजदा है, मुल्क कहाँ जा रहा है। मुझे इन दोनों पार्टीज के खिलाफ वोट पड़ा। दोनों खानदान एक दूसरे को चोर कहकर केसेस बनाते रहे। जब अप्रैल में हमारी हुकूमत गिराई गई तो लोगों का रद्द अमल मिसाली था। उन्हें दोबारा मुसल्लत करने से मुल्क में मायूसी छाई। ये जिस तरह से भी कान पकड़ लें, हल सिर्फ इलेक्शन ही निकलेगा। इकॉनमी में और हमें सारों को कंसेंसस डेवलप करना चाहिए। और उन्होंने बाय द वे बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि डॉलर्स मुल्क से बाहर जा रहे हैं वो रोकने चाहिए। मैंने ये भी बड़ी आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में सुनी। तो डॉलर से सबसे ज्यादा कौन बाहर भेजता है? ये सरे महल जो था ये किधर, कौन से डॉलर से बना था? ये जो 4 मेफेयर के फ्लैट्स हैं ये कौन से, उधर से किधर से जनरेट हुए थे डॉलर? वो यहीं से पैसा बाहर गया था। वो जो $60 मिलियन पड़ा हुआ था आसिफ जरदारी का स्विट्जरलैंड में जो वापस आना था, वो किधर से डॉलर गए थे? वो सारे चोरी होके यहां से गए थे। तो ये आज बिलों को बिठा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए, और वो हमें बता रहे हैं कि कैसे आपने रोकना है जनाब डॉलर्स मुल्क से बाहर जाने के लिए। सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर्स तो ये हैं। हुदैबा पेपर मिल क्या थी? मनी लॉन्ड्रिंग थी। तो सारे जो मनी लॉन्ड्रर्स हैं वो हमें दर्ज दे रहे हैं आज के जी डॉलर्स रोकना है मुल्क से बाहर जाने के लिए। तो मैं अपनी सिर्फ परफॉर्मेंस बताना चाहता हूं कि ये जो आज बातें हमें कर रहे हैं कि जनाब मुल्क बड़ा तबाह हो गया और कोई बारूदी सुरंगें थी, तो मैं सिर्फ, क्योंकि आपने ये सुने भी होंगे स्टेटिस्टिकली, मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं कि जो हमें पाकिस्तान मिला था सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट, इकॉनमी हमारे बुरे हालात में थी। पहली दफा हम गवर्नमेंट में आए। मैं ये भी कह दूं कि हमारा पहली दफा जब हम गवर्नमेंट में आए, हमारा अमेरिका की तरह कोई सिस्टम ऐसा नहीं था कि 2 महीने, अब जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब आई तो 2.25 महीने इनको हर डिपार्टमेंट ने ब्रीफिंग दी कि हमारे हालात क्या हैं। एक एक डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग मिली इनको। सो इनकी पूरी तैयारी करके लेके आए। हमारा यहां सिस्टम ही कोई नहीं था। हमारे तो 3 दिन पहले पता चला कि जनाब अब हमारी मेजॉरिटी पूरी हो गई और गवर्नमेंट बन रही है। उसके बाद जब गवर्नमेंट में आए तो पहली दफा प्रेजेंटेशन मुझे मिली कि गवर्नमेंट की सूरत हाल क्या थी। तो एक नई पार्टी भी आई पहली दफा गवर्नमेंट में, पहली दफा हमने ये पता चला कि हालात क्या है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उसके बावजूद, और मुझे बड़ा फख्र है कि मीडिया प्रोपेगेंडा ऐसा था हमारे खिलाफ कि जी तबाह हो गया मुल्क और ये हो गया वो हो गया। तो हम आप यकीन करें कि जब हमारी कैबिनेट के अंदर वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने वालों ने आज वाइट पेपर जारी किया है।
کوئی وائٹ پیپر آپ کے کالے کرتوت سفید نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے عوام اور معیشت کو تباہ کرنے والوں نے آج وائٹ پیپر جاری کر دیا ہے۔ کالے ذہن، کالے کرتوت اور کالا جادو کرنے والے مسٹر اینڈ مسز نے ملک کو معاشی دیوالیہ ہونے کی نہج پر پہنچایا۔ انہیں وائٹ پیپر جاری کرتے ہوئے شرم تک نہ آئی۔ 2013 سے 2018 تک پاکستان معاشی طور پر ترقی کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ ملک کے اندر جو فورن انویسٹرز ملک کے اندر پیسہ دیتے ہیں، جو منصوبوں میں پیسہ لگاتے ہیں، آپ نے ان کو نیب کی نظر کر دیا۔ آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی یہ وائٹ پیپر چھاپتے ہوئے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے وائٹ پیپر آپ کے کالے اعمال اور آپ کی کالی ذہنیت کے اوپر پردہ ڈال دیں گے؟ پاکستان کی عوام کو بتائیں کہ 2018 سے لے کر 2022 میں اس ملک میں دہشت گردی واپس آئی۔ 9 سال سے حکومت ہے آپ کی خیبر پختونخوا میں، ایک ٹیررزم کے اوپر، دہشت گردی کے اوپر وائٹ پیپر، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس جو 9 سال سے بن نہیں سکے، اس کا وائٹ پیپر کون جاری کرے گا؟ جو 6.1% کی ترقی کرتا ملک آج منفی پہ لے کر آگے اور آج دوبارہ 5.8% پہ لے گئے، وہ وائٹ پیپر کون جاری کرے گا؟ وہ وائٹ پیپر کون جاری کرے گا کہ سی پیک کے سارے منصوبے بند کر دیے؟ وہ وائٹ پیپر کون جاری کرے گا کہ 75 سال میں اتنے قرضے نہیں لیے گئے، 45,000 ارب کے تاریخی قرضے جو 4 سال میں لیے گئے وہ اس وائٹ پیپر میں درج ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ کا خیال ہے کہ یہ رنگین وائٹ پیپر اور گراف ڈال کر، جھوٹ بول کر، جن جھوٹوں میں آپ خود دھنستے اور پھنستے جا رہے ہیں ہر روز، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے اوپر کالے پردے پڑ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پاکستان کی عوام کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے ان 4 سالوں میں اس وائٹ پیپر میں درج کرنا پڑے گا کہ آپ نے کشمیر کا سودا کیا۔ آپ کو درج کرنا پڑے گا کہ آپ نے اس کی معیشت کو تباہ کیا۔ آپ کو درج کرنا پڑے گا کہ ملک کی مہنگائی کی تاریخی سطح، جو کہ تاریخی کم ترین سطح پر تھی، آپ اس کو بلند ترین سطح پر لے کر گئے۔ آج ملک کو ہنستے بستے پاکستان کو، خوشحال ترقی کرتے پاکستان کو آپ نے اجاڑا۔ آپ اس اور دوسری بات جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جس وقت ہم آئے وائٹ پیپر جاری کرتے ہیں تو 2022 سے لے کر اب تک کا وائٹ پیپر جاری کریں کہ وہ ملک جو 6.1% پر ترقی کر رہا تھا، اس ملک کے تمام منصوبے بند تھے۔ بجلی کے جو منصوبے نواز شریف لگا کر گیا تھا، عوام کو بجلی دے کر گیا تھا، گیس چولہوں کے اندر تھی، آج چولہے بجھے ہوئے ہیں اور گیس اور بجلی پاکستان کی عوام کو نہیں مل رہی۔ آپ کو شرم بھی نہیں آتی؟ آپ کو وائٹ پیپر جاری کرتے ہوئے کم از کم تھوڑی تو شرم کرنی چاہیے تھی کہ تمام جو آج مشکلات ہیں، یہ معاشی تباہی ان 6 مہینوں اور 8 مہینوں میں آئی ہے، یہ معاشی تباہی ان 4 سالوں میں آئی ہے جس وقت آپ ایڈورٹائزمنٹس دیتے تھے کہ ہم مصروف تھے۔ ہم کن چیزوں میں مصروف تھے اس کا وائٹ پیپر جاری کریں کہ ہم کشمیر کے سودے میں مصروف تھے۔ وائٹ پیپر جاری کریں کہ ہم اس ملک میں مہنگائی برپا کرنے میں مصروف تھے۔ وائٹ پیپر جاری کریں کہ ملک کے تاریخی قرضے لینے میں مصروف تھے۔ وائٹ پیپر جاری کریں کہ 5 کیرٹ کے ہیرے جمع کرنے میں مصروف تھے۔ جاری کریں کہ ملک کے اندر زمینوں فروخت کی سوداگری میں مصروف تھے۔ یہ وائٹ پیپر جاری کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنا دیں گے؟ وہ پاکستان جو آج پاکستان کی عوام، وہ عورتیں، وہ خواتین بھولی نہیں ہیں کہ انگوٹھوں کے اوپر نشان لگا کر 1 کلو چینی کے لیے رمضان میں قطاروں میں کھڑی تھی۔ ہم تو وہ پاکستان دے کر گئے تھے جس میں 52 روپے چینی پاکستان کی عوام کو 5 سال ملی، 1 سال 2 سال نہیں۔ پاکستان کی عوام کو آٹا 35 روپے 5 سال میرا وہ ملک دے کر گئے تھے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں طالبان کو پیسہ دیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے ٹی وی پر بیان دیا کہ ہم نے طالبان کو یہاں لا کر بسایا۔ دہشت گردوں سے جیتنے کے بعد اے پی ایس سانحے میں ملوث لوگوں کو بغیر پوچھے آزاد کیا گیا۔ دہشت گردوں کو نہ میں معاف کروں گا نہ کو معاف کرے گی۔ دادو میں میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان میں یہ سیلاب بہت تاریخی تھا اور آج تک سیلاب متاثرین مشکل میں ہے۔ 1/3 ملک ڈوبا لیکن عمران خان اپنی انا اور ضد سے باز نہ آئے۔ ایسا شخص عوام کی نمائندگی کا اہل نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شاہ محمود اور پرویز خٹک جیسے لوگ بھی استعفوں کی تصدیق کے لیے نہیں آئے، باقی کیا آئیں گے؟ ایسے لوگوں کی فہرست بتا سکتا ہوں جو اسپیکر کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں۔ مل کا ایک مسلسل ایفرٹ کرنا ہے کہ ایک ہم وہ وسائل جمع کریں تاکہ ہم پاکستان کو اور اپنے لوگوں کو اس مشکل سے نکال سکتے ہیں۔ احساس ہے، جانتے ہیں کہ لوگ اتنا مشکل میں ہیں اور جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ایک دم سے نہیں ہوگا، یہ آہستہ آہستہ یہ سلسلہ چلے گا، لیکن امید یہ ہے
نیت یہ ہے, ہمارا جو پلان ہے, ہمارا جو مقصد ہے کہ جو ہر ایک سیلاب متاثرین ہے, جب ہمارا پروگرام ریکنسٹرکشن کے لیے, ریہیبلیٹیشن کے لیے مکمل ہو جائے, تو ہم ان لوگوں کو جو سیلاب سے متاثر ہوئے ان کو اس پوزیشن میں لے آنا چاہتے ہیں کہ وہ کہہ سکے کہ ہمارے مدد کرنے کے بعد, ہمارا گھر بنانے کے بعد, ہمارا سرزمین کا ان کو اپنا زمین کا مالک بنانے کے بعد, ان کو اپنا ایگریکلچر انپوٹس میں مدد دینے کے بعد, ان کا جو ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہیں اور جو انفراسٹرکچر پہ کام اب ہونا پڑے گا, یہ سب کام کرنے کے بعد کہ ہم ان کو اپنے پیروں پہ کھڑے کریں گے معاشی طور پہ انشاءاللہ تعالی. جب یہ سلسلہ, جو تھوڑا سا ٹائم لگے گا ہمیں یہ سلسلہ پورا کرنے میں, لیکن جب ہم یہ سلسلہ پورا کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان کا معاشی حالت جو ہے وہ سیلاب آنے سے پہلے جو ان کا معاشی طاقت تھا اس سے بھی بہتر ہوگا. یہ ہمارا عزم ہے, یہ ہمارا مشن ہے انشاءاللہ تعالی. اور میں نے گری خدا بخش پہ بھی کہا اور آپ کے سامنے ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ پورے ملک میں مسئلے ہیں. ہم نے یہ کام نہ صرف سندھ میں مگر گلگت بلتستان میں, جنوبی پختونخوا میں, جنوبی پنجاب میں, بلوچستان میں اور سندھ میں سیلاب متاثرین کو مدد کرنا ہے, ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کروانا ہے. مگر ہم خوش نصیب ہے کہ ہمارا چیف منسٹر نے انتظار نہیں کیا, اور جیسے یہ مانسون کا سلسلہ چل رہا تھا اسی وقت چیف منسٹر سندھ صاحب نے مجھے, جو ورلڈ بینک کا ڈائریکٹر ہے پاکستان کا اور جو ورلڈ بینک کا ڈائریکٹر ہے افغانستان کا, ان کے ادھر کوئی مسائل. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ حکومت نے توانائی بچت پروگرام کے تحت ملک بھر میں شادی ہالز رات 10 بجے اور مارکیٹ 8:30 بجے بند کرنے کا اعلان کر دیا. وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ سرکاری اداروں کی بجلی کے استعمال میں 30% کمی لائی جائے گی. اس منصوبے سے سالانہ 62 ارب روپے کی بچت ہوگی. وفاقی وزیر خواجہ آصف نے کہا کہ ساری دنیا میں جس وقت دفاتر مارکیٹس بند ہوتی ہیں, پاکستان کی روٹین اس سے مختلف ہے. یہاں مارکیٹیں اور ریسٹورنٹس 1-2 بجے تک کھلے رہتے ہیں. دفاتر کا بھی یہی حال ہے. ہمیں اپنا طرز زندگی بدلنے کی ضرورت ہے. ہماری عادات اور اتوار باقی دنیا سے مختلف ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ 1 جولائی کے بعد بجلی سے چلنے والے پنکھے تیار نہیں کیے جائیں گے. ہم گرمیوں میں 29,000 میگا واٹ بجلی استعمال کرتے ہیں. 17,000 میگا واٹ بجلی سردیوں کی نسبتاً زیادہ استعمال کرتے ہیں. سردیوں میں ہم 12,000 میگا واٹ بجلی استعمال کرتے ہیں. گرمی سے بچنے کے لیے ہم 18,000 میگا واٹ بجلی استعمال کرتے ہیں, جس میں سے صرف پنکھے 12,000 میگا واٹ بجلی استعمال کرتے ہیں. پروگرام بنا رہے ہیں کہ بجلی کا استعمال نیچے لائیں. ہم ایک پروگرام پر عمل کر رہے ہیں کہ پنکھوں میں بجلی کا استعمال کم کیا جائے. وفاقی کابینہ نے ملک بھر میں ریاست کی عمل درآمدی کو یقینی بنانے کا اتفاق کر لیا, جبکہ 20 ادویات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی گئی. تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا, جس میں کابینہ نے دہشت گردوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کی مکمل حمایت کی اور اس بات پر اتفاق کیا کہ ملک بھر میں ہر صورت ریاست کی عمل درآمدی کو یقینی بنایا جائے. ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے انسداد دہشت گردی اور معاشی روڈ میپ سے متعلق قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کر دی. اجلاس میں وفاقی کابینہ نے 20 ادویات کی قیمتوں کی کمی کی منظوری دی. بلڈ پریشر, کینسر اور آنکھوں کی بیماریوں میں استعمال ہونے والی ادویات کی قیمتوں میں کمی ہوگی. وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ مختلف بیماریوں میں استعمال ہونے والی ادویات کی قیمتوں میں کمی لوگوں کو ریلیف فراہم کرے گی. حکومت پنجاب نے وفاقی حکومت کے رات 8:30 بجے دکانیں بند کرنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا. اس حوالے سے پنجاب کے سینئر وزیر میاں اسلم اقبال نے کہا کہ وفاقی حکومت کے فیصلے پنجاب حکومت کو قبول نہیں. پنجاب حکومت دکانیں رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ خود کرے گی. انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کی عجلت میں کیے گئے کسی فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے. وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے صوبوں سے مشاورت نہیں کی. تمام سٹیک ہولڈرز اور چیمبرز کے نمائندوں سے بات چیت کریں گے
اور بات چیت کے بعد معاملہ کابینہ میں لے کر جائیں گے۔ میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ ایسے فیصلوں سے عوام پر بوجھ پڑے گا، بے روزگاری بڑھے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکومت بجلی کا فی یونٹ 80 روپے کرنے جا رہی ہے۔ وفاقی حکومت اپنے شاہانہ اخراجات میں کمی کرے، عوام پر بوجھ نہ ڈالے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت نے بھی وفاق کے فیصلے پر عمل درآمد کے احکامات جاری نہیں کیے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کے معاون خصوصی برائے اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا تھا کہ توانائی بچت وفاقی حکومت کی پالیسی ہے۔ پالیسی پر خیبر پختونخوا حکومت سے باضابطہ مشاورت نہیں کرے گی۔ دکانیں اور مارکیٹیں بند کرنے کے اوقات پر بھی کوئی مشورہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت توانائی بچت کی کئی اقدامات پہلے سے کر رہی ہے۔ صوبے میں سولرائزیشن، LED بلب کے استعمال پر پہلے سے کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کی توانائی بچت پالیسی پر عمل درآمد کا تاحال فیصلہ نہیں ہوا۔ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان نے وفاقی حکومت کا رات 8 بجے دکانیں اور 10 بجے شادی ہالز بند کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے مطابق رات 8 بجے دکانیں اور 10 بجے شادی ہالز بند کرنے کا فیصلہ مسترد کرتے ہیں۔ صدر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کا کہنا ہے کہ بدترین معاشی صورتحال میں کاروبار کو بند کرنا کسی صورت ممکن نہیں۔ حکومت کے نمائشی اقدامات سے توانائی کی بچت ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے زبردستی دکانیں بند کروانے کی کوششیں کی تو مزاحمت کریں گے، بجلی کا استعمال کم کر دیں گے مگر کاروبار بند نہیں کریں گے۔ اب آپ کو بتائیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پر قاتلانہ حملے کی فورینزک رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ عمران خان کو گولیوں کے 3 ٹکڑے اور ایک دھاتی ٹکڑا لگا۔ واقعے کی جگہ سے ملنے والے 10 گولیوں کے خول فورینزک کے لیے بھجوائے گئے تھے۔ جناح اسپتال کے میڈیکل لیگل نے رپورٹ جاری کی اور اس میں بتایا کہ فورینزک رپورٹ میں کہا گیا کہ عمران خان جس ٹرک پر سوار تھے اس کے بائیں جانب سے فائر کیے گئے۔ فورینزک لیبارٹری کو 33 شواہد بھجوائے گئے تھے۔ شواہد CCPO آفس، DPO وزیر آباد اور JIT ارکان نے بھجوائے۔ علاوہ ازیں حملے میں مارے گئے شخص معظم گوندل کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے آ گئی، جس کے مطابق معظم گوندل کے سر کے پیچھے ایک گولی لگی۔ معظم پر گولی اونچائی سے چلائی گئی جس سے اس کی موت واقع ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کا سامنے آ گیا وائٹ پیپر میں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کا موازنہ جاری کیا گیا ہے۔ 9 ماہ میں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں تہلکہ خیز اضافہ ہوا۔ PTI وائٹ پیپر کے مطابق گزشتہ 9 ماہ میں آٹے کی قیمت میں 86% تک اضافہ ہوا۔ 9 ماہ قبل آٹا ہر مارکیٹ میں دستیاب تھا، جبکہ 9 ماہ بعد آٹا مارکیٹ سے غائب ہو گیا۔ گزشتہ 9 ماہ کے دوران دودھ کی قیمت میں 28%، چاول 60%، گوشت 16.4% اور انڈے کی قیمت میں 115% اضافہ ہوا۔ اسی طرح ٹماٹر 34%، پیاز 338% مہنگے ہوئے۔ کوکنگ آئل 15.2%، فروٹ سبزیاں 50% تک مہنگی ہوئی۔ چائے کی پتی 60%، چینی 7.3% مہنگی ہوئی۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ معاون خصوصی عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ JIT والے بغیر FIR کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں۔ پنجاب پولیس نے 2 مہینے سے 2 افراد کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا ہوا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ غلام محمود ڈوگر اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اور گرفتار کیا گیا۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کی گرفتاری نہ ڈالی جائے۔ اب اگر یہ روش شروع ہو گئی کہ 2 ماہ بغیر گرفتاری کے، بغیر پرچے کے، بغیر کسی کاغذ کے آپ نے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا، نہ کوئی ریمانڈ ہے نہ کوئی عدالت ہے، تو یہ بہت ہی ایک خطرناک جو ہے وہ ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے۔ آج آنریبل کورٹ نے یہ ڈائریکشن دی ہے DPO وزیر آباد کو کہ وہ 15 دن کے اندر اندر اس کی رپورٹ جمع کرائیں۔ اب جو لوگ 2 مہینے سے
गैर कानूनी हिरासत में हैं, मजीद 15 दिन में वो क्या होगा? यानी या तो ये आज बताते कि जी हमारी हिरासत में है, जो मेरा एक ऑफ द रिकॉर्ड इनफॉर्मल पुलिस वालों से राब्ता है, पुलिस वालों के ये पास है। कल रात कोशिश की गई कि इनकी गिरफ्तारी भी डाल दी जाए, मगर बर वक्त मिसले मुकम्मल ना होने की वजह से गिरफ्तारी नहीं डाली गई। गजब खुदा का, ना कोई सबूत है, ना किसी किस्म का इनके पास कोई शवाहिद है, ना कोई गवाह है। और मैं मुदस्सर नजीर को और एसएम को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। वज़ीर मुमलिकत और तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि 2023 इमरान खान की सियासी जवाल का साल है। अपने एक बयान में पंजाब हुकूमत की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इमरान खान की अपनी हुकूमत ने इनके झूठ के परखच्चे उड़ा दिए हैं। इन्होंने कहा कि हकाइक सामने आने के डर से इमरान खान ने किसी सरकारी हस्पताल से फौरी इमदाद नहीं ली। झूठ बोलने में इमरान खान ने हिटलर के मशीर इतलात गोइबल्स को भी पीछे छोड़ दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि इमरान खान का वजीराबाद बयानिया भी बेनकाब हो चुका है। अब देखना यह है कि यूटर्न खान फॉरेंसिक रिपोर्ट पर कौन सा यूटर्न लेते हैं। नियाजी साहिब, 2023 का साल आपके सियासी जवाल का साल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर खजाना असद उमर ने कहा है कि इलेक्शन ना होने से पीटीआई को नुकसान नहीं हो रहा बल्कि मुल्क को नुकसान हो रहा है। हमारी शुरू से सोच रही है कि अवाम की उमंगों की तर्जमानी करें। असद उमर ने कहा कि वाइट पेपर जारी करने का मकसद अवाम को मईशत पर आगाही देना है। पीडीएम गैर मकबूल हो रही है, इलेक्शन 2023 में होते देख रहा हूँ। कबल अज़ीं अपने ट्वीट में असद उमर ने कहा था कि पाकिस्तान की ताकतवर इशराफिया अवाम को हकीर समझती है। अब टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा गया है, यानी कुछ भी हो जाए फैसला साजी का इख्तियार अवाम को ना मिले। पीटीआई के रहनुमा शौकत तरीन ने कहा है कि कोरोना के दौरान इमरान खान ने लीडरशिप दिखाई, नून लीग ने रवैये को मजबूत रखने की मसनूई कोशिश की। अपने एक बयान में साबिक वजीर खजाना ने कहा कि डॉलर मिलने से हमारी ग्रोथ होती थी। सऊदी अरब गए तो पैसों की बात करने पर इमरान खान को तकलीफ महसूस हो रही थी। कोविड में इमरान खान ने कहा, अगर मैं मुकम्मल लॉकडाउन करूंगा तो दिहाड़ीदार का क्या बनेगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि नून लीग मुआशी और सियासी अदम इस्तेकाम के लिए समुंदर में गर्क हो गई। MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हत्थे चढ़ गई। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि वजारत खजाना मिनी बजट और पुरकशिश गैर मुल्की तकरीरों पर अपने अफसर लगा रही है। FBR टैक्स कलेक्शन में 225 अरब रुपए की कमी हुई। हाईकोर्ट ने सुपर टैक्स रोक दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि हमें इंतखाबात से कोई खतरा नहीं, भरपूर तैयारी है, जीत कर दिखाएंगे। तहरीक इंसाफ को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि 1 साल 4 महीने आपने इलेक्शन नहीं होने दिए, हमारी हुकूमत को तो 9 महीने हुए हैं। उनका मजीद कहना था कि हल्का बंदियां होते ही इलेक्शन में ताखीर नहीं होगी। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि रियासत को चैलेंज करने वाले दहशतगर्दों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपना एक बयान जारी करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी ने घंटों गौर खोज के बाद अहम फैसले किए। NSC इजलास में 2 बड़े फैसले भी हुए हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि रियासत को चैलेंज करने वाले दहशतगर्दों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी। मुल्क में अमन व अमान के क़याम पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपने ट्वीट में मज़ीद कहना था कि इक़्तिसादी रोड मैप मईशत की बहाली के साथ अवाम को रिलीफ भी फराहम करेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रुबानी खान ने कहा है कि हम पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। अफगानिस्तान को बता दिया कि पाकिस्तान की सलामती हमारी रेड लाइन है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खारजा के इन कैमरा इजलास में वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रुबानी खान ने दौरा अफगानिस्तान में बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा ने वाज़ेह कहा कि हमारे खिलाफ कलअदम TTP की कार्रवाइयाँ बंद होनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रुबानी खान ने इजलास में बताया कि अफगान हुकाम ने भरपूर ताउन किया। अफगान हुकाम ने यकीन दिलाया कि इनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी।
آپ کو بتائیں کہ ای سی پی نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان، سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی اسد عمر اور فواد چودھری کو پیش ہونے کی آخری مہلت دے دی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ہوئی۔ ممبر نثار دورانی کی زیر صدارت 4 رکنی کمیشن نے کیس کی سماعت کی۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کو پیش ہونے کا آخری موقع دے دیا۔ وکیل انور منصور نے کہا کہ آئندہ سماعت سے قبل شوکوز نوٹس کا جواب جمع کروا دوں گا۔ الیکشن کمیشن نے پہلی مرتبہ کسی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا۔ ممبر نثار دورانی نے کہا کہ عمران خان، فواد چودھری کو پہلے بھی توہین عدالت کے نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں۔ وکیل علی محمد بخاری نے کہا کہ وارنٹ جاری نہ کریں، پیشی کا نوٹس دے دیں، جس پر ممبر اکرام اللہ خان نے کہا کہ اگلی سماعت پر پیش نہ ہوئے تو وارنٹ جاری کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے فریقین کو 17 جنوری تک شو کوز نوٹسز کا جواب دینے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 17 جنوری تک ملتوی کر دی۔ اب آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد، کراچی اور لاہور ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کا عمل تیز کرتے ہوئے وزیر اعظم کی ہدایت پر سول ایوییشن نے فریم ورک کو حتمی شکل دے دی۔ پلاننگ ڈویژن کی جانب سے ایئرپورٹ آؤٹ سورسنگ سے متعلق ہدایات سول ایوییشن کو موصول ہو گئی۔ ایئرپورٹ آؤٹ سورسنگ کے لیے بین الاقوامی جریدوں میں رواں ماہ ٹینڈر کے اجراء کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت نے ایئرپورٹ آؤٹ سورسنگ میں دوست ممالک کو ترجیح دینے کا پلان بنایا ہے، جس کے لیے سعودی عرب، یو اے ای، قطر، چین اور ترکیہ کی کمپنیوں کو ترجیحی بنیادوں پر مدعو کیا جائے گا۔ آؤٹ سورس سے سالانہ 250 سے 300 ملین ڈالرز حاصل ہوں گے اور معاہدے کے تحت ایئرپورٹ 25 سال کے لیے آؤٹ سورس ہوں گے۔ ایئرپورٹ ٹرمینل سروسز، پارکنگ، سٹوریج، کارگو ہینڈلنگ اور صفائی کے شعبے بھی آؤٹ سورس کیے جائیں گے، جبکہ ایئرپورٹ سیکیورٹی اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کے شعبے سول ایوییشن کے پاس ہی رہیں گے۔ تینوں بڑے ایئرپورٹ سے سالانہ 30 ارب آمدن حاصل ہوتی ہے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند اور حد نگاہ انتہائی کم ہو جانے کے باعث عام شاہراہوں سمیت موٹر ویز کو بند کر دیا گیا، جبکہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر متعدد پروازیں تاخیر کا شکار ہو گئی۔ ترجمان موٹر ویز پولیس کے مطابق موٹر وے M2 ٹھوکر سے کوٹ مومن اور M3 فیض پور سے سمندری اور M4 فیصل آباد سے پنڈی بھٹیاں تک شدید دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ موٹر وے M11 کو بھی لاہور سے سیالکوٹ تک بند کر دیا گیا ہے، جبکہ سفر کرنے والے شہریوں کے لیے اہم ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ موٹر وے کو عام کی حفاظت اور محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ روڈ یوزرز آگے اور پیچھے دھند والی لائٹس کا استعمال کریں۔ الغنی فائبر گلاس کی شاپ کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی سیاسی اور سماجی شخصیت خواجہ ندیم سعید تھے۔ مزید تفصیلات عمران چودھری کی اس رپورٹ میں۔ الغنی فائبر گلاس کی شاپ کی افتتاحی تقریب کا انعقاد اشرا میں کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی سیاسی و سماجی شخصیت خواجہ ندیم سعید وائن تھے۔ خواجہ ندیم سعید وائن کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ نوجوانوں کو کاروبار کرنے کے لیے آسان شرائط پر قرضہ دے۔ دیکھیں، اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کرے، اور اس موقع پر جو نئے بزنس مین جو کاروبار میں آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے خوش آئند بات ہے، پاکستان کے لیے بھی۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو رزق حلال عطا فرمائے۔ اور حکومت پاکستان سے میری یہ گزارش ہے کہ جو بھی بچے کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کو آسان اقساط کے اوپر لون دیں، تاکہ بچے آج کل کے جو پڑھے لکھے جن کے پاس جابز نہیں ہیں وہ اپنا بزنس کریں اور اپنے آپ کا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور ملک پاکستان کی ترقی میں اپنا خاص کردار ادا کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فائبر گلاس کا کاروبار ہے، یہ ہم نے ابھی سٹارٹ کیا ہے۔ تو یہ جو ہے فرنیچر کی جو فائبر کی ڈیزائننگ ہوتی ہے وہ ساری ہم فائبر میں بنا کے دیتے ہیں، اور اس میں واٹر پروف ہوتا ہے، لائف ٹائم اس کی گارنٹی ہوتی ہے۔ پہلے وہ ووڈ کا بنتا تھا، اس پہ محنت بڑی زیادہ کرنی پڑتی تھی، یہ آسان کام ہو گیا ذرا فائبر کے متعلق۔ اور اس کے علاوہ ہم فائبر میں بہت ساری چیزیں بناتے ہیں، مطلب جس طرح کے اسٹیچوز وغیرہ اور بھی کافی سامان وغیرہ بنانا ہو، فائبر کا شیڈ وغیرہ لگانے ہیں جو گھروں میں اکثر لگتے ہیں۔ الحمدللہ 25-30 سال ہو گئے ہیں ہمیں اس فیلڈ کے اندر، اور الحمدللہ اللہ پاک نے اس میں اتنا وہ کیا ہے کہ ہم دنیا کی کوئی بھی آئٹم ہو ہمارے سامنے رکھیں
یا تصویر بھیجیں, ہم اس کو جو ہے اس کا اسٹیچو بنا سکتے ہیں, اس کی وہ جو ہے نا کوئی بھی آئٹم ہے اس کو ہم بنا سکتے ہیں. اور اس حوالے سے ہم نے جو ہے نا ابھی یہ الغنی فائبر گلاس کا آغاز کیا ہے تاکہ فرنیچر فیلڈ کے اندر لکڑی کو گھن لگ جاتا ہے. دوسری کئی چیزیں ایسی ہیں جو آج کل بورڈ کی صورت میں آ رہی ہیں, پلائی کی صورت میں آ رہی ہیں, وہ خراب ہو جاتی ہیں. لہٰذا یہ فائبر ایک ایسی وہ چیز ہے کہ ایسا مٹیریل ہے کہ اس کو نہ گھن لگتا ہے, نہ خراب ہوتا ہے, نہ اس کے اوپر پانی اثر کرتا ہے, نہ اس کے اوپر کوئی چوٹ کا اثر ہوتا ہے. آپ کو بتائیں کہ اماراتی ریاست دبئی سیاحت اور تجارت کے ساتھ ڈیجیٹل کرنسی کے میدان میں بھی سبقت لے رہی ہے. دبئی میں نئی کرپٹو کرنسی جین کوائن کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. نئی کرنسی کے سی ای او ڈاکٹر فہد المربی نے جین کوائن کی دنیا کی ٹاپ 20 ڈیجیٹل ایکسچینج بینک میں لسٹنگ کے بعد پریس کانفرنس کا اہتمام کیا. کہا یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک نئی کرنسی ڈیجیٹل ایکسچینج میں فوری لسٹ ہو گئی. تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں ملک وحید بابر کی اس رپورٹ میں. Dear leader, Fastbit is powered by GenCoin, which is launched around 1 month ago. It's a great platform for anyone to change his life. So, guys, hurry up to come to join our network and community, GenCoins. I'm waiting for you in Dubai by next month, okay, to join us in our conference, which is a good news for all of you that GenCoins is listed in L Bank, which is a strong platform and a strong community. My name is Katie. I'm a brand ambassador of GenCoin. GenCoin will be one. لاہور کے یوٹیلیٹی سٹورز پر عوام کا رجحان کم ہونے لگا. گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈائز اشیاء پر سبسڈی ختم کرنے پر عوام کے دکھ میں اضافہ. 70 روپے کلو والی چینی 79 روپے, 400 روپے والا آٹا کا بیگ 648 روپے میں دستیاب ہے. تفصیلات جانتے ہیں جنید اشرف کی اس رپورٹ میں. لاہور کے یوٹیلیٹی سٹورز پر عوام کا رجحان کم ہونے لگا. گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈائز اشیاء پر سبسڈی ختم کر کے عوام کے دکھ میں اضافہ کر دیا گیا. غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہونے لگی. لاہور کے یوٹیلیٹی سٹورز پر 10 کلو آٹے کا بیگ 648 روپے اور 20 کلو آٹے کا بیگ 1295 روپے میں کر دیا گیا. یوٹیلیٹی سٹور پر 70 روپے کلو والی چینی مہنگی کر کے اب 79 روپے کلو میں کر دی گئی. 300 روپے کلو سستا ملنے والا گھی کا پیکٹ بھی اب مہنگا کر کے 75 روپے کلو ریٹ بڑھا دیا گیا. 375 روپے کلو میں گھی کا پیکٹ دستیاب ہے. یاد رہے اس سے پہلے گھی کا پیکٹ 300 روپے, چینی فی کلو 70 روپے اور 400 روپے میں 10 کلو آٹے کا بیگ دستیاب تھا. لیکن اب صرف بے نظیر انکم سپورٹ میں رجسٹرڈ افراد ہی گھی 300, چینی 70 روپے کلو اور 400 روپے کا آٹے کا 10 کلو کا بیگ حاصل کر سکیں گے. لاہور میں چکی کا آٹا 140 سے 150 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے. اوپن مارکیٹ میں 15 کلو کا بیگ 1900 سے زائد روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. مہنگائی کی چکی میں پسے شہری کہتے ہیں حکومت سبسڈی بحال کر کے عوام کو کچھ تو ریلیف دے اور آٹے کا بیگ مہنگے داموں فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. خرم بشیر ڈپٹی سیکرٹری ریگولیشنز O&M ونگ S&GAD تعینات. تقرری کے منتظر اسد عباس مکسی کو ڈپٹی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن تعینات کر دیا گیا. حکومت پنجاب نے متعدد افسران کے تقرر و تبادلے کے احکامات جاری کر دیے. خالد جاوید گورایا کی خدمات پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے سپرد کر دی گئی. سید خالد محمود گیلانی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو وہاڑی کو تبدیل کر کے افسر بکار خاص بنا دیا گیا. سید وسیم حسن ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو وہاڑی تعینات لگایا گیا. سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. چیف سیکرٹری پنجاب عبداللہ خان سنبل نے نئے تعینات افسران کو فوری طور پر چارج لینے کی ہدایت کر دی. ایپکا اسٹاف ویلفیئر ایسوسی ایشن لیبر ڈپارٹمنٹ پنجاب کی سینٹرل ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں ملازمین کے خلاف تدیبی کارروائیوں اور چارٹر آف ڈیمانڈ کے حق میں احتجاج کیا گیا. مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر سلمان شاہ سے. جی سلمان, بتائیے گا. ہاں جی بالکل, ایپکا اسٹاف ویلفیئر ایسوسی ایشن لیبر ڈپارٹمنٹ پنجاب کی سینٹرل ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس منعقد ہوا, جس کی صدارت صدر ویلفیئر ایسوسی ایشن لیبر ڈپارٹمنٹ محمد سلیمان خان نے کی.
اجلاس میں لیبر ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کے خلاف تعدیبی کارروائیوں اور چارٹرڈ آف ڈیمانڈ کے حق میں احتجاج کیا گیا. اجلاس میں متفقہ طور پر قرارداد کے ذریعے طے پایا کہ اگر 3 یوم کے اندر چارٹرڈ آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو پہلا مرحلہ میں ہیڈ کوارٹر کی تالہ بندی کی جائے گی اور ہڑتال کی جائے گی، اور اگلے مرحلہ میں احتجاج کا دائرہ کار پورے پنجاب میں وسیع کیا جائے گا. اجلاس میں ایسوسی ایشن کے چیئرمین محمد حسین بھٹی اور جنرل سیکرٹری عامر حسین شاہ سمیت ممبران کی کثیر تعداد نے شرکت کی. جی بہت شکریہ سلمان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ایف آئی اے پنجاب زون 1 کا اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن جاری. اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل لاہور نے کارروائی کرتے ہوئے اشتہاری ملزم انصر جمیل کو گرفتار کر لیا. آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے پنجاب زون 1 کا اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن جاری. اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل لاہور نے کارروائی کرتے ہوئے اشتہاری ملزم انصر جمیل کو گرفتار کر لیا. آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے پنجاب زون 1 کا اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن جاری. اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل لاہور نے کارروائی کرتے ہوئے اشتہاری ملزم انصر جمیل کو گرفتار کر لیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے رپورٹر محمد علی عدیل سے. جی عدیل بتائیے گا. ہاں جی بالکل، ایف آئی اے پنجاب زون 1 کا اشتہاریوں کے خلاف گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن جاری ہے. اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل جو سرکل لاہور میں کارروائی کرتے ہوئے اشتہاری ملزم انصر جمیل کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزم کو اندرون جو حوالے سے اگر بات کی جائے تو بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں، اور اگر آپ کو ساتھ بتاتے چلوں کہ یہ ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ کو مطلوب بھی تھا. اشتہاری ملزم انصر جمیل گزشتہ 6 سال سے ایف آئی اے کو مطلوب تھا. ملزم نے سال 2016 میں پورے ملک ہالینڈ ملازمت کا جانسہ دے کر 15,80,000 روپے بٹورے تھے. ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے. جی بہت شکریہ عدیل، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. اب آپ کو بتائیں کہ لاہور میں سردی کے ساتھ شدید دھند کا راج ہے. دھند کے باعث ہر منظر دھندلا گیا. دھند کے باعث موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کیا گیا. لاہور ایئرپورٹ پر حد نگاہ 50 میٹر سے کم رہ گئی. آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ لاہور میں سردی کے ساتھ شدید دھند کا راج ہے. دھند کے باعث ہر منظر دھندلا گیا. دھند کے باعث موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کیا گیا، جبکہ لاہور ایئرپورٹ پر حد نگاہ 50 میٹر سے کم رہ گئی. آپ کو اس حوالے سے ایک بار پھر آگاہ کریں کہ لاہور میں سردی کی ساتھ شدید دھند کا راج ہے. دھند کے باعث ہر منظر دھندلا گیا. دھند کے باعث موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کیا گیا. لاہور ایئرپورٹ پر حد نگاہ 50 میٹر سے بھی کم رہ گئی. آپ کو بتائیں کہ لاہور میں سردی کے ساتھ شدید دھند کا راج ہے. دھند کے باعث ہر منظر دھندلا گیا. دھند کے باعث موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کیا گیا. لاہور ایئرپورٹ پر حد نگاہ 50 میٹر سے بھی کم رہ گئی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے جنید اشرف سے. جی جنید بتائیے گا. جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور میں جو ہے شدید دھند کا راج ہے. دھند کے باعث ہر منزل دھندلا گیا ہے. سڑکوں پر ٹریفک جو ہے کافی حد تک کم دکھائی دیتی ہے. ہم دیکھ رہے ٹریفک کو جو ہے کچھ کافی کا شکار ہے. اور موٹر ویز کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہے چلوں کو موٹر ویز کو مختلف مقامات پر بند کیا گیا. موٹر وے M2 M3 اور M11 کو اور M4 کو جو ہے مختلف مقامات سے بند کیا گیا. لاہور سے جانے والی سیالکوٹ اور لاہور سے جانے والی اسلام آباد اور دیگر موٹر ویز کو جو ہے دھند کے باعث بند کیا گیا. اس حوالے سے جو ہے اگر ایئرپورٹ کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں تو لاہور ایئرپورٹ پر جو ہے 50 میٹر سے بھی کم جو ہے حد نگاہ ریکارڈ کی گئی ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں 400 سے کم حد نگاہ ہو جاتی ہے تو فلائٹ آپریشن کو بند کر دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں جو فلائٹس ہیں ان کا شیڈیول جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. جو بھی لاہور کو آنے والی پرواز تھی وہ لاہور ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی بجائے وہ اسلام آباد کی طرف یا دیگر شہروں کی طرف رخ کیا جا رہا ہے. اس والے سے تمام مسافروں کو یہ ہدایت جاری کی جا رہی ہے کہ وہ کسی بھی فلائٹ کے لیے پہلے کال کر لیں اور کنفرم کر لیں کہ فلائٹ آ رہی ہے. اور دوسری جانب اگر میں موٹر ویز کے حوالے سے بتاتا چلوں تو موٹر وے حکام کا کہنا ہے کہ دھند کے باعث جو ہے وہ ٹریفک کو بند کیا گیا. جب بھی حد نگاہ میں بہتری آئے گی تب بھی موٹر ویز کو کھولا جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں رات کے اوقات میں زیادہ دھند ہوتی ہے جس کے باعث جو ہے موٹر وے کو بند کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر میں آپ کو IQ ایئر کے مطابق بتاتا چلوں تو دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور جو ہے آج بھی
शुमार है, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 तक रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 522 जनरेशन में रिकॉर्ड किया गया, जबकि उसके बाद डॉन को ब्रेड कोट लखपत में 488 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। जी बहुत शुक्रिया जुनैद अशरफ, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। ETPB की बिल्डिंग में एक अहम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। चेयरमैन वक्फ इमलाक बोर्ड ETPB ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। कॉन्फ्रेंस में मंदिर गुरुद्वारों के वक्फ इमलाक की हिफाजत बेहतर बनाने और डिजिटलाइज तौर पर करने का फैसला किया गया। मजीद जानते हैं खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। वन मैन कमीशन डॉक्टर शेब सिडल चेयरमैन मतरुक वक्फ इमलाक बोर्ड ETPB सेक्रेटरी इंसानी हकूक के जिम्मेदारान सुप्रीम कोर्ट की जानब से मजहबी अक़लियतों के हकूक के फैसले पर अमल दरामद के जायजे के हवाले से ETPB की बिल्डिंग में एक अहम कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, जिसकी सदारत चेयरमैन वक्फ इमलाक बोर्ड ETPB ने की। कॉन्फ्रेंस में मंदिरों गुरुद्वारों के वक्फ इमलाक की हिफाजत बेहतर बनाने, डिजिटलाइज तौर पर बनाने, उस पर अमल दरामद करने का फैसला किया गया। चेयरमैन मतरुका वक्फ इमलाक का कहना था कि वन मैन कमीशन ने FIA के साथ मुतरका मिशन में कई हजार एकड़ अराजी को बाइजाब करवाया, जिस पर माफिया ने बिला वजह कब्जा किया था। लाहौर और मुल्क भर में मजमूई तौर पर 15,449 यूनिट प्रॉपर्टी मौजूद है, जिसमें मुल्क में मंदिरों गुरुद्वारों चर्च की हिफाजत और बेहतर इस्तेमाल और जमीनों को डिजिटलाइज तौर पर अमल दरामद करना हमारी जिम्मेदारी है और महकमा इस पर दिन रात काम कर रहा है। करप्शन के खात्मे के हवाले से बात करते उन्होंने कहा लाहौर समेत मुल्क भर में मजमूई तौर पर 14,449 प्रॉपर्टी मौजूद है, जिस पर एक बहुत उम्दा पेशरफ्त की गई है। नहीं देखें, सारी दुनिया में टेक्नोलॉजी से इम्प्रूवमेंट तो आ रही है और ज़रूर आएगी और होनी चाहिए। इससे ट्रांसपेरेंसी आती है, इससे अकाउंटेबिलिटी जो है वो बढ़ती है और लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलत होती है इससे। नहीं, अगर उनके पास एविडेंस है तो वो तो उनको रिलीफ दे दिया जाता है और अगर रिलीफ ना मिले तो फिर कोर्ट्स में लोग चले जाते हैं। नहीं, अगर रिकॉर्ड नहीं है आपका तो ओनरशिप तो देखें आपने खुद ही साबित करनी है। तो वो तो अगर उस तरह से रिकॉर्ड नहीं है तो कोई एविडेंस होगा, विटनेसेस होंगे जो कहेंगे कि हाँ जी इतने अरसे से इनकी ये ज़मीन इन्हीं के कब्जे में चली आ रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको देखना पड़ेगा ना। मसले मसाइल तो जहाँ भी प्रॉपर्टी का इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा बनते हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। आपको पता ही है कि प्रॉपर्टी चीज़ ही ऐसी है ज़मीन का जो। लाहौर रेलवे स्टेशन पर कराची और कोयटा से आने वाली तमाम ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। इस वक्त हमारे सीनियर रिपोर्टर राना इशफाक अहमद लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी, मैं इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। जैसा कि कराची से आने वाली और कोयटा से आने वाली तमाम ट्रेनें जो है वो घंटों ताखीर का शिकार है, जिसके बायस जो है मुसाफिर जो है वो ज़लीलो ख्वार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद जो है मौजूद है, जिसके बायस जो है मुसाफिरों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ यहाँ पर मुसाफिर मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि आप कब से यहाँ पर मौजूद है लाहौर रेलवे स्टेशन पर और कहाँ पे आपने जाना है? कराची एक्सप्रेस से जाना है कराची। मैं यहाँ पर 3:45 बजे आया तो मुझे पता लगा कि ट्रेन लेट है। अब जब परसों आया था तब भी ट्रेन यहाँ लेट पहुँची थी 23 घंटे में। अब जो है ये 5:30 बजे का कह रहे हैं, पता नहीं कितने बजे निकले ये तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये मुसाफिरों को बैठने की प्रॉब्लम, वॉशरूम की, इधर की उधर की, ये कैसे निज़ाम चल रहा है पता नहीं, अल्लाह जानता है। लेकिन रेलवे को चाहिए हालात बेहतर करें, अच्छा बनाएं, अपने मुल्क का वक़ार बुलंद करें ताकि सही रहे। जी नाज़रीन, जैसा कि इनका ये कहना था कि ट्रेनें जो है वो घंटों ताख़ीर का शिकार हो रही हैं। रेलवे हुकाम को चाहिए कि इसके ऊपर गौर व फिक्र करें और ट्रेनें जो है वो बर वक्त जो है वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचनी चाहिए। मतरोका वक्फ इमलाक बोर्ड ने 23 अरब मालियत की 3500 एकड़ अराजी पर काबसीन से वागजार करा ली। 65 करोड़ रुपए किराए की मद में बकाया जात भी वसूल कर लिए गए। ये बात वन मैन कमीशन के सरबराह डॉक्टर शुएब सिडल ने इजलास के बाद चेयरमैन बोर्ड हबीबुर रहमान गिलानी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। डॉक्टर शुएब सिडल का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए ट्रस्ट बोर्ड का फोरेंसिक ऑडिट करवाया गया। ऑडिट के मुशाहिदात की रोशनी में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और FIA के हमरा लाएअमल तय किया गया, जिसके नतीजे में कीमती अराजी वागजार करवाने में खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल हुई। उनका मजीद कहना था कि चेयरमैन बोर्ड ने ऑनलाइन बिल्डिंग सिस्टम, शिकायत, जियो टैगिंग और
ای آفس جیسے جدید سسٹم کو بورڈ میں نافذ کرنے جیسے اقدامات کیے جو کہ محکمہ کی آمدن بڑھانے کے لیے اہمیت کے حامل ہے۔ کراچی میں کھیلے جا رہے دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں نیوزی لینڈ کے 449 رنز کے جواب میں پاکستانی بیٹنگ لائن مشکلات کا شکار ہے۔ میچ کے دوسرے روز نیوزی لینڈ کی ٹیم پہلی اننگز میں 449 رنز بنا کر آل آؤٹ ہوئی۔ جواب میں پاکستان ٹیم نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 154 رنز بنائے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے اننگ کا آغاز عبداللہ شفیق اور امام الحق نے کیا۔ پاکستان کی پہلی وکٹ 27 کے مجموعی سکور پر گری جب عبداللہ شفیق 19 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد شان مسعود 20 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے جبکہ کپتان بابر اعظم 24 رنز بنا کر رن آؤٹ ہوئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہنور نیوز۔